آپ کی نسلوں کو خطرہ ہے۔ اہل بیت نے کن مشکلات مشقتوں میں کس طرح سے مکتب کو بچایا، ان کے اصحاب نے کس طرح سے اس مکتب کو بچایا، پوری تاریخ میں مکاتب بہت ہیں۔ شیعوں کے اتنے فرقے بنے، فرقہ کیسانیہ، فرقہ اسماعیلیہ۔ کیسانیہ کے 2 گروہ بنے، اسماعیلیوں کے تقریباً 3 گروہ بنے، شیعہ اثنا عشری کے اندر 15 فرقے بنے۔ ابھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 12 امامی، باقی فرقے ختم ہو گئے۔ کیسانیہ کا آج آپ نام نہیں سنتے، فتحیہ کا نام نہیں سنتے، واقفیہ کا آپ نام نہیں سنتے۔ اس وقت جو باقی فرقے آپ کو نظر آتے ہیں، اسماعیلی جو آج آغا خانیوں کے نام سے مشہور ہیں، یا زیدیہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یمن میں شیعہ زیدیہ جناب زید کے ماننے والے، جن کو آج حوثیز کی صورت میں مشہور ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ خطرات، جنگوں کا سامنا، قتل و غارت، وہ شیعہ اثنا عشری تھے۔ تو آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ دوسرے فرقے جو ہیں ان کی مسجدوں میں بم پھوڑے گئے ہوں، سروں کی قیمت رکھی گئی ہو، لیڈرز کو مارا گیا ہو، رہبروں کو مارا گیا ہو، علماء کو مارا گیا ہو۔ دشمن آج اگر کسی کو برداشت نہیں کر رہا، شیعہ اثنا عشری کو، اب آپ یہ کہیں کیونکہ ہم ماتم اور عزاداری کرتے ہیں اسی لیے ہمیں برداشت نہیں کیا جا رہا، تو کیا بحیرہ ماتم نہیں کرتے؟ کیا خانی امام حسین کا ذکر نہیں کرتے؟ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس فکر خالص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چل رہے ہو۔ کیونکہ جب تک معاشرے میں یہ فکر خالص ہے، اسلام خالص بھی باقی ہے۔ جب تک یہ فکر خالص ہے، روح اسلام بھی باقی ہے۔ آج فلسطین کا مدعا ختم ہو چکا ہوتا، فلسطین کو زندہ رکھنے والی شخصیت امام خمینی ہے۔ جمعۃ الوداع کا اعلان خمینی صاحب نے کیا، مطلب وہ عرب جن کی غیرتیں ختم ہو چکی تھیں انہیں غیرت دلانے والے خمینی صاحب تھے کہ بھئی اگر اسلام کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے نہیں، عرب بھائی تو ہیں، کم از کم عربیت کی خاطر ان کے دفاع میں نکل آؤ۔ لیکن کہاں سے درس آپ لوگوں کو دے سکتے ہو، سمجھا سکتے ہو لوگوں کو، لیکن ان کے اندر شجاعت علوی کیسے ڈالو گے؟ ان کے اندر فکر حسینی کیسے ڈالو گے؟ کیونکہ یہ فکر اگر ملتی ہے تو فرش اعضاء سے ملتی ہے۔ یہ فکر اگر بچوں کے ذہنوں میں، کیونکہ فرش اعضاء پہ 4 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 15 سال کا جوان، 20 سال کا جوان، 70 سال کا بوڑھا، سارے اقشار عالم، ایک طبقے کے اندر جتنے بچے، خواتین، سارے آ کے فرش اعضاء پہ بیٹھتے ہیں۔ ایسا پلیٹ فارم کسی قوم کے پاس نہیں ہے، اور یہ پلیٹ فارم ایک حصہ ہے نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ ہم اگر باقی رہے تو اسی فرش اعضاء کی وجہ سے باقی رہے۔ اتنی محنتیں، اتنی زحمتیں۔ کل عرض کیا کہ جب تک معصوم تھا، امامت معصوم تھی، لوگوں کے اوپر ڈائریکٹ کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، جب یہ مسئلہ مامون کے زمانے میں پیش آیا تو ہمارے تینوں اماموں نے سختی سے شیعوں کو منع کیا، اس مسئلے کے دونوں سرے میں فساد ہے، تم نے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھو گے تو مارے جاؤ گے۔ تو امام تھا ہمیں بچانے کے لیے۔ مسائل تب ہوئے جب امام غیبت صغرا پھر غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ اب غیبت صغرا میں بھی مسائل حل طلب تھے، کیونکہ امام کے 4 نائب تھے، خط آتا تھا، شیعوں کے مسائل ہوتے تھے، مولا سے پوچھتے تھے۔ مسئلے تب شروع ہوئے جب امام غیبت کبریٰ میں گئے۔ اب غیبت کی مصلحت کیا ہے یہ پروردگار عالم جانتا ہے۔ مصلحت خدا ہے کہ امام زمانہ کب ظہور کریں گے، لیکن غیبت میں جانے سے پہلے امام شیعہ معاشرے اور شیعت کے بدن کو کم از کم اتنا بالغ سمجھتے تھے کہ وہ غیبت میں چلے گئے۔ ایک بچہ ہے، فیڈنگ کی ضرورت ہے، پھر دانت نکلتے ہیں، پھر ہلکا اسے کھانا دینا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ مطلب امامت نے شیعہ معاشرے کو اتنا مضبوط کر دیا تھا قانون و قوانین دے کے کہ اگر میں غیبت میں چلا بھی جاؤں، اس کو اتنا سکھا دیا ہے یہ اپنی سروائیول کی جنگ خود لڑ سکتا ہے۔ اب کچھ مسائل ہیں جو شاید پاکستان میں، کیونکہ مجلس ہر کوئی سنتا ہے تو ڈیٹیل گفتگو تھی اسپیشلی اسماعیلیوں پہ، لیکن میں تھوڑا گریز کروں گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر جو اس فرقے کے لوگ ہیں وہ ہم سے تھوڑا ناراض ہو جائیں۔ لیکن اس پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ شیعہ اثنا عشری کو، مطلب اس نیٹ ورک
کو سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان دیا وہ اسماعیلیز تھے، کیونکہ چھٹے امام کے بعد یہ الگ ہو گئے، لیکن وہ ساری تعلیمات ان کے پاس تھیں کہ نیٹ ورک بنایا کیسے جاتا ہے، خمس جمع کیسے کیا جاتا ہے، اکنومیکل سسٹم کیسے مضبوط کیا جاتا ہے، آرگنائزیشن آف لا جو امام نے وکلا بنائے، شہر شہر میں وکیل شیعوں سے پیسہ جمع، کیونکہ ایک نظام بغیر پیسے کے چل نہیں سکتا، کسی قوم کے پاس اتنا نظام نہیں ہے، مطلب شیعوں کو نہ پیٹرول کی ضرورت ہے نہ معدنیات کی ضرورت ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ کچھ بھی آپ کے پاس نہ ہو، ایک انٹرنل سسٹم اہل بیت آپ کو دے کر گئے جس کو آپ کیا بولتے ہیں، خمس بولتے ہیں۔ اب نقصان تو دیا، لیکن جتنا آپ کے اسماعیلی حضرات اس پہ مضبوطی سے کام کرتے ہیں وہ آپ کی سوچ ہے۔ ہمیں پاکستان کے کسی شہر میں ان کا ہیڈ آف اکنامک ملا جو یہ پیسہ جمع کرتے ہیں، ہم شیعہ کتنا دیتے ہیں، خمس، 5واں حصہ، آپ کے اسرائیلی حضرات 5واں حصہ نہیں 20واں حصہ دیتے ہیں، ہم سال میں ایک بار دیتے ہیں، وہ ہر مہینہ اپنی سیلری سے دیتے ہیں۔ صرف بلتستان کے لیے بتا رہے تھے 4 ارب کا بجٹ، 4 ارب روپے کا بجٹ، جس میں سب سے پہلے وہ اپنی قوم کے لیے خرچہ کرتے ہیں، پھر کچھ بچ جاتا ہے تو دوسری اقوام پہ بھی، کیونکہ این جی او انہوں نے بنائی ہوئی ہے آخان این جی او کے نام سے، اس پہ بھی کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے بڑی مضبوطی سے۔ ان کے اندر کئی فرقے بنے، ایک فرقہ ان کے اندر بنا، ان کا عقیدہ یہ تھا، 2 لفظ یاد کر لیے، نزاریان اور مستعلیان۔ آج جو آخانی ہیں یہ فرقے نزاری کی باقیات، مستعلی ختم ہو گئے۔ ایک عقیدہ یہ تھا کہ جناب اسماعیل کی موت جو امام چھٹے کے زمانے میں واقع ہوئی تو کہتے ہیں وہ مرے نہیں تھے، گویا تقیہ میں چلے گئے تھے، اور بعد میں وہ ظہور کریں گے اور یہی مہدی زمان ہیں۔ دوسرا ان کا فرقہ تھا، ان کو مبارکیہ کے نام سے بھی مشہور تھا، وہ کہتے تھے کہ چھٹے امام کے زمانے میں اسماعیل چلے گئے اور ان کا بیٹا تھا محمد، اور وہ ان کا کیا بنا، جانشین بنا، اور وہاں سے وہ فرقہ آگے بڑھا۔ لیکن انہوں نے ساری تعلیمات سیکھ لی اہل بیت علیہ السلام کی، کہ عباسیوں کے زمانے میں انہوں نے اس قدر، کیونکہ نظاری جو فرقہ تھا پھر ان کا ایک داعی ہوتا تھا، داعی مطلب بہترین خطیب، گاؤں گاؤں جاتے تھے یہ خطابت، اور خطابت کون سی اچھی لگتی ہے، جس میں جوش ہو، لوگوں کو اٹھانا ہو، جنگ کے لیے تیار کرنا ہو، میدانوں میں لوگوں کو لے جانا ہو، گاؤں گاؤں سے لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ شام میں، مصر میں، ایران میں ان کی حکومتیں تھیں، کچھ وہ فرقے جن کی شام میں حکومتیں تھیں، یہ کس کے دشمن تھے، عباسیوں کے حکومت دشمن تھے۔ کچھ وہ فرقے تھے جو بارڈرز پہ رہتے تھے، انہی آپ کہہ سکتے ہیں اسماعیلیز کے، جن کیا دشمنی تھی ترکوں کے ساتھ، جیسے آپ کہتے ہیں ترکان سلجوقی، ان کے ساتھ یہ لڑتے تھے۔ مطلب ایک اہل سنت کا طبقہ جن کی دشمنی کن کے ساتھ بنی، ایک شیعہ طبقے کے ساتھ، لیکن یہ کون سے شیعہ ہیں، شیعہ 6 امامی ہیں، 6 امامی شیعہ ہیں۔ اب دشمنی عقیدے کی بنیاد پہ نہیں تھی، آپ کے ساتھ جو دشمنیاں تھیں وہ کس کے بنیاد پر ہیں، عقائد کے بنیاد پر ہیں۔ ان کے ساتھ جتنی دشمنیاں رکھی گئی تھی وہ اس بنیاد پر تھی کہ کہیں یہ آگے بڑھ کے ہماری زمینوں پہ قبضہ نہ کر لیں، کیونکہ مامون کے زمانے میں یہ ہوا، کیونکہ مامون کی والدہ ایرانی تھیں، امین عرب تھا، اس نے اپنے بھائی کو بھی مارا، اس نے اپنی حکومت کا دارالخلافہ خراسان کو بنایا، تو عرب اس سے بڑے ناراض تھے، کیونکہ مامون کے زمانے میں جو آفس کا کام تھا وہ ایرانی کرتے تھے، خلافت عربوں کے پاس تھی، فوجوں کے اندر ترک داخل ہو چکے تھے، کہ عرب کے یہاں ایک مثال تھی کہ عباسیوں کی خلافت کے آخری زمانے میں خلافت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ کہتے خلیفے کی مثال ایک بغبغا کی طرح ہے، مطلب پنجرے میں پڑا ہوا ایک طوطا، یہ طوطا وہی بولتا ہے جو اسے ترک بلواتے ہیں۔ یہ ترکان سلجوقی، ان کی حکومت آگے پھر آپ عثمانیوں کا زمانہ دیکھتے ہیں، مطلب پوری فورسز اور فوجوں کے اندر ترک آ گئے، کیونکہ مسلمان جب علاقے فتح کرتے تھے تو ان کے لوگ فورسز میں آتے تھے، اب فورسز میں ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی، پوری فوجوں کا کنٹرول ترکوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ایرانی آفیسز میں آ گئے مامون کے زمانے میں، مامون کے جانے کے بعد پھر جب عرب آئے تو انہوں نے ایرانیوں کو باہر کر دیا، اب 2 ہی لوگ رہ گئے، عرب تھے اور ترکان تھے، ترکوں کا بڑا قبضہ تھا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے خلافہ اور خلیفہ بالکل محتاج ہو گیا، مطلب جو یہ فوج کہتی تھی وہی خلیفے کی زبان پر آ جاتا تھا۔ اب ان کی دشمنی کن کے ساتھ، انہی کے ساتھ، شیعیان 6 امامی کے ساتھ۔ مصر میں بھی ان کی حکومت تھی، شام میں بھی ان کی حکومت تھی۔ آج کئی مومنین جب شام جاتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں جناب فضا کی قبر بھی ہے، مختلف قبور، یہ قبور
جھوٹی قبور تھیں جہاں پر جن اسماعیلیوں کی حکومت تھی، کیونکہ یہ لوگوں کو نہیں چاہتے تھے کہ مکے کی طرف جائیں، تو کہتے تھے جس نے جو زیارت کرنی ہے ہم وہ زیارت گاہیں یہاں پہ بنا دیتے ہیں. انہوں نے گویا شبیہیں بنائیں، بائی ٹائم وہ شبیہ کس میں بدل گئی؟ قبر میں بدل گئی. حالانکہ جناب فضا کبھی شام میں آئی نہیں ہیں. یہاں سفر کرنے کے بعد جب مدینے قافلہ واپس گیا، کوئی بی بی یہاں پہ واپس نہیں آئی. تو جتنی آپ قبور وہاں حد اکثر دیکھتے ہیں بے علاوہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ کافی ایسی قبور. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. انہوں نے اتنی شبیہیں بنائیں. آپ مصر میں جاتے ہیں، یونیورسٹی الازہر، اس کا پہلے نام کیا تھا؟ زہرا. پھر بعد میں جا کے ان پہ جب اٹیک ہوا اور ان کی حکومتیں وہاں ختم ہوئیں، اس کے بعد یہ یہاں سے نکلے. پھر ان کو یہ لقب جو آغا خان کا لقب ہے، یہ فتح الدین شاہ جو ایران کے ایک علاقے کے بادشاہ تھے، ان کے داماد بنے، پھر انہوں نے ان کو لقب دیا. اب ان کا گٹھ جوڑ، مطلب پاور ان کے پاس اتنا تھا، جرمنی سے یہ ٹیکس لیتے تھے. فرانس کے بادشاہ کو انہوں نے خط لکھا، کیونکہ انفرادی ٹیرر جسے بولتے ہیں، مارنے کے یہ بڑے ماہر تھے. دنیا کا ہر حاکم ان سے ڈرتا تھا. یہ حکومتوں کے اندر داخل ہو جاتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے. فرقے انہوں نے اتنے بنائے، کوفے میں، شام میں، فرقوں کے اوپر فرقے انہوں نے بنائے. مطلب ہر بندہ جو ان کا داعی تبلیغ کے لیے جاتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اپنا چھوٹا سا فرقہ بنا لیتا تھا. یہ سارا غیبت امام میں ہو رہا ہے. اب ایک شیعہ نسل کا جوان جب اس معاشرے میں بڑا ہو رہا ہے، ایک داعی آئے گا، اسے کیا کر لے گا؟ گمراہ کر لے گا. امام غیبت میں ہیں، سر پہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. کسی سسٹم کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے نسلوں کو کس چیز سے بچایا؟ فرش عزا امام حسین کے ذریعے سے بچایا. یہ لوگ محرم میں آتے تھے، ممبروں کے نیچے بیٹھتے تھے، ان کو اپنے صحیح عقائد کا بتایا جاتا تھا، جس سے ان کا دین بھی بچتا تھا، ان کا ایمان بھی بچتا تھا. اس کے بعد ایران سے یہ ناراض ہوئے، یہ شہر ہرات میں گئے. ہرات میں جانے کے بعد برٹن کی انہوں نے مدد کی، ہرات پہ انہوں نے قبضہ کیا. پھر یہ انڈیا کی طرف گئے، وہاں پر بھی برٹن کی مدد کی، وہاں پہ برٹن داخل ہوئے. تقریباً ان کا جو دو امام پہلے آپ دیکھیں گے، یونائٹڈ نیشن کا ان کو ہیڈ بھی بنایا گیا. مختلف طریقوں سے مدد کی گئی. شیعہ ہیں لیکن آپ دیکھیں گے وہ فکر امام حسین جو فکر حماسی ہے وہ پائی نہیں جاتی. نقصان اس طرح سے دیا کیونکہ اتنا بڑا طبقہ توڑا گیا. وہ لوگ جو شیعہ اثنا عشری ہو سکتے تھے، ان کو شیعہ اثنا عشری سے ہٹایا گیا، جس نے تاریخ کے ایک لمبے عرصے میں ہمیں نقصان دیا. اب شیعت پروان کب چڑھی؟ سب سے زیادہ جو شیعت کا نیٹ ورک غیبت امام میں مضبوط ہوا، وہ صفویوں کی حکومت میں مضبوط ہوا. آپ دیکھتے ہیں کہ عثمانی ترک، سلجوقی ترک، صفوی ترک، یہ ترکان ایران، وہ ترکان ترکی، ایک بہت بڑا خطہ. بڑے لمبے عرصے تک ترکوں نے اس خطے میں حکومت کی ہے. ایون اسلام کی فوجوں میں یہ ترک شامل ہو چکے تھے. ترکان صفوی کے زمانے میں شیخ بہائی کہ جنہوں نے حکومت کے اندر داخل ہو گئے. اب علماء جب حکومت کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے اس قدر نظام تشیع کو مضبوط کیا، معاشرے کو اسلامی بنایا. شاہ صفویوں کے زمانے میں، شاہ عباس کے زمانے میں مساجد جو بنائی جاتی تھی وہ شہر کے سینٹر میں بنائی جاتی تھی. مسجد کے بعد دوسری مسجد سے پہلے بناتے تھے بازار کو، بازار سے پہلے بناتے تھے حکومتی ادارات کو. حکومت کے ادارے، حکومت کے آفیسز، اس کے بعد بازار، اس کے بعد مسجد، اس کے بعد ایگریکلچر کا سسٹم ہوتا تھا. مطلب اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتا ہے تو اس کا گزرنا کہاں سے ہوگا؟ بازار سے ہوگا. تو سارے بازار والے مسجد کو دعائیں دیتے تھے کہ نمازی مسجد میں جانے سے پہلے کہاں سے گزرتے ہیں؟ بازار سے گزرتے ہیں. شادیاں مسجد میں، معاملات مسجد میں، مسائل مسجد میں. شاہ عباس کے زمانے میں کسی بلڈنگ کو مسجد سے اونچا بننے کی اجازت نہیں تھی کہ بچے اور جوان اگر کسی شہر میں چلیں تو بڑی سے بڑی بلڈنگ کون سی ہونی چاہیے؟ وہ مسجد کی بلڈنگ ہونی چاہیے. اس قدر لوگوں کا ارتباط مساجد کے ساتھ اتنا مضبوط تھا. اسلامی معماری، ایگریکلچر ترقی پر، اسلامی انجینئرنگ، جو بلڈنگز بنتی ہیں، آپ اصفہان میں چلے جائیں گے، مختلف جگہوں پہ چلے جائیں گے، یہ کس نے بنوائی ہیں؟
شیخ بہائی نے حرم امام رضا کا یہ گنبد، مطلب اس زمانے میں جو علماء تھے وہ یہ نہیں کہ صرف مولانا تھے، صرف جنازہ پڑھانا ہے، مجلس پڑھنی ہے، نگاہ پڑھانا ہے، قرآن کی ترتیب و تلاوت نہیں، وہ علم نجوم کے بھی ماہر، اس زمانے کے علماء میتھ کے ماہر، سائنس کے اندر مہارت رکھتے تھے، جابر ابن حیان کی طرح۔ شیخ بہائی بہترین منجم، شیخ بہائی بہترین انجینئر، آرکیٹیکٹ، کہ امام رضا کے حرم کا پورا ڈیزائن بنانے والے کون ہیں؟ شیخ بہائی ہیں۔ اس زمانے میں قم مشہد کے جو حوزے تھے، سارے لوگ جو علوم حاصل کرتے تھے وہ دین کا علم، یونیورسٹی الازہر کی طرح دین کا علم بھی حاصل کرتے تھے، مطلب کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو حوزے میں آتا تھا، دین کا علم بھی حاصل کرتا تھا، ڈاکٹری کا علم بھی سیکھتا تھا۔ کسی نے انجینئر بننا ہے، قرآن بھی پڑھتا تھا، تفسیر بھی پڑھتی تھی، یہ نوجوان انجینئر بھی بن جاتا تھا۔ کسی نے ٹیچر بننا ہے، سارے علوم ان کو سکھائے جاتے تھے۔ اس طرح سے اس نیٹ ورک کو سینٹرلائز کیا گیا تھا کہ یہ لوگ دین کے ساتھ بھی جڑے رہیں۔ لیکن آج جب سے برٹن نے ان علاقوں پہ حکومت کی، انہوں نے مدرسے کو کیا کر دیا کہ بھائی یہ دینی مدارس ہیں، یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں دین کو دنیا سے الگ کرنا، کہ جناب اگر تم نے مولوی بننا ہے تو دینی مدارس میں جاؤ، ڈاکٹر بننا ہے تو یونیورسٹی میں جاؤ، مطلب یونیورسٹی میں جا کے میں دین نہیں پڑھ سکتا اور مدرسے میں جاؤں گا تو میں دنیا دار نہیں بن سکتا۔ اب لہٰذا جو مولوی بیچارہ جا کے حوزے میں پڑھے گا اس کو ایک ہی نوکری کرنی ہے، امام بارگاہ میں کے پیش امام بنے، مدرسے میں جا کے ٹیچر بنے، یا خطیب بنے، یا قاری قرآن بنے۔ کیونکہ اگر حوزے میں جائے گا وہ ڈاکٹری نہیں پڑھ سکتا، اگر حوزے میں جائے گا علم نجوم کا ماہر نہیں بن سکتا، وہ سائنسدان نہیں بن سکتا۔ حالانکہ پہلے یہ ایک جگہ پر تھا۔ یہ تقسیم کس نے کی؟ یہ برٹن نے آنے کے بعد تقسیم کی۔ شاہ عباس کے زمانے میں یہ کوئی تقسیم نہیں تھی۔ ہمارے حوزوں میں سارے علوم، آغائے حسن زادہ عاملی بہترین منجم، آغائے حسن زادہ عاملی بہترین میتھمیٹک کے ماہر، کہ یونیورسٹیز کے ٹیچر ان سے میتھ اور علم میتھ کو حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہ وہ سسٹم تھا، یہ وہ نیٹ ورک تھا جو اہل بیت دے کر گئے۔ اب چھٹے امام کے زمانے میں مدرسے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ امام کے شاگرد کون ہیں چھٹے امام کے زمانے میں؟ کوئی کپڑا بیچنے والا، کسی کا گوشت کا دکان، کوئی صراف کا کام کرتا ہے۔ جابر ابن حیان کون ہے؟ یہ سارے لوگ آتے تھے امام سے درس حاصل کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے مدرسوں میں کون جاتا ہے؟ صرف جس نے دین کا علم پڑھنا ہے۔ باقی انجینئر صاحب آپ کو کہا مجھے دین نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب آپ کو کہا مجھے دین نہیں آتا۔ آپ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ ممبر کی برکت ہے، تھوڑا بہت مسجد میں چلا گیا یا کسی نے سیلف اسٹڈی کر لی۔ لیکن حالانکہ ہماری یونیورسٹیز کا سسٹم وہی ہوتا جو اہل بیت ہمیں ایک نیٹ ورک دینا چاہتے تھے، جہاں پہ دین بھی پڑھایا جائے، کیونکہ دین اور دنیا جدائی ناپذیر ہیں۔ اگر یہ کہے کہ دنیا دار بن جاؤ، دین کو چھوڑ دو، یا دیندار بن جاؤ، دنیا کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا۔ اپنے قنوت میں دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا میں حسنات پھر آخرت میں۔ لمن لا معاش لہ لا دین لہ، جس کی اکنامک، جس کی اقتصادیات، جس کا دنیا کا مال نوکری پیشہ مضبوط نہیں، معصوم فرماتے اس کا دین بھی مضبوط نہیں ہے۔ بھائی صبح سے شام تک گھر میں شکم میں لقمہ نہیں ہوگا تو نماز پڑھنے میں آپ کو لذت ملے گی؟ یہ پریشان کے بچے کی فیس کل لینی ہے، چھوٹا بچہ ہے رات کو دودھ لینا ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور میں سے کو جناب مسجد میں آ جاؤ نماز پڑھو، کہیں گے پہلے میں جاؤں اپنی دنیا کو سنبھالوں، تو کہا لمن لا معاش لا دین اللہ، جس کا معاش نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی اکنامک کو مضبوط کرو، اکنامک مضبوط ہو گئی تو تمہاری آخرت بھی کیا ہو جائے گی؟ مضبوط ہو جائے گی۔